तीनों उमूर में से अमल तो हुआ कि
ذرا سلام کہنا اور کہنا کہ شرط وفا و محبت یہ ہے کہ جب بھی ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کر لینا۔ ارباب اعظم معلوم ہے کہ حسین کی پیاس کا کیا عالم تھا۔ روایت میں ہے، صاحب روایت اعظم نے خبریں لکھا ہے دوسری کتاب کے حوالے سے، حسین کی پیاس کا یہ عالم ہے جو علی اکبر کا قاتل ہے، جس نے انہوں محمد کو پیاسا شہید کر دیا۔ روایت بتاتی ہے امام حسین کا قاتل جب شمر سامنے آ کے خنجر لے کے کھڑا ہوا، حسین کی پیاس کا عالم کیا ہے، اس لیے حسین نے فرمایا جب ٹھنڈا پانی پینا تو حسین کی پیاس کا کرنا۔ جملہ سنیے، جیسے شمر خنجر لے کے آگے بڑھا، امام حسین نے اپنی آنکھوں کو کھولا، اس لیے جو گھش کو گھش آ رہے تھے، حسین کھڑے نہیں ہو پا رہے تھے۔ ایک مرتبہ جیسے ہی پوچھا تو کون ہے، کہا میں شمر ہوں، کہا اپنی دستار کو ہٹا۔ ارباب اعظم میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، پر حسین کی آنکھوں کا یہ عالم تھا۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ یا شمران اس کو نہیں شربت ملے گا، اے شمر مجھے تھوڑا سا پانی ملا دے، کبھی تفقد من الزمان، اس لیے کہ میرا کلیجہ جلا جا رہا ہے، زمین سے آسمان تک دھواں دھواں نظر آ رہا ہے۔ ارباب اعظم کا اہتمام کیا۔ شہادت کے بعد امام حسین کے اہل حرم اسیر کر لیے گئے، قید خانے میں مقید کر دیے گئے۔ یہ جو رہائی کا حکم ملا، کبھی یہ تصور نہ کیجیے گا کہ یزید رحم دل ہو گیا تھا، یزید شریف ہو گیا تھا، شریف نہیں ہوا تھا۔ تو بڑے غور سے جملہ سنیے گا، چاروں طرف بغاوتوں کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ یزید کی بیٹی سراپا احتجاج ہو چکی تھی، یزید کا بیٹا سراپا احتجاج ہو چکا تھا، یزید کی زوجہ سراپا احتجاج ہو چکی تھی۔ بس ارباب اعظم آخری فقرہ، ابھی تبرکات کی زیارت کرائی جائے گی۔ ایک زوجہ یزید کہتی ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ سقف خانہ شگافتہ ہو گئی، ہماری اتری، کیا دیکھا ایک بیوی ہے جو کہہ رہی ہے کہ میرے بچے حسین نے تیرا کیا بگاڑا تھا۔ یزید نے بھی وہی خواب دیکھا، سید سجاد کو بلایا کہ جاؤ میں نے تمہیں رہا کر دیا، جی چاہے یہاں رہو، جی چاہے مدینے چلے جاؤ، کہ اپنی پھوپھی سے معلوم کر لو۔ ارباب اعظم مسائل کے لیے محسوس کرنا ضروری ہے، تصور کیجئے گا۔ ایک مرتبہ کہا جاؤ میں نے رہا کر دیا، تب میں پہلے پھوپھی سے معلوم کر لوں۔ سید سجاد پھوپھی کے پاس آئے، کہا جاؤ بیٹا رہائی تو منظور ہے، لیکن حاکم شام سے یہ کہہ دینا کہ زینب کی 3 شرطیں ہیں۔ ایک شرط تو یہ ہے کہ جب سے میرا بھیا مارا گیا، میں نے اپنے بھیا کو ماتم نہیں کیا ہے، مکان خالی کرایا جائے۔ مکان خالی ہوا، شام کی عورتیں جمع ہوئی، زینب حسین کا پرسا، رباب
जवानाने बनी हाशिम कि जिन्हें याद करके मौला सैयद सज्जाद मदीने में रोया करते थे। एक कोफे का रहने वाला आया, आवाज दी मौला कब तक रोइएगा। अरे 18 आलम के अंदर कर रहे हैं कि जहां से है वहीं से बोसा दे दे, जिसके हाथ न पहुंचे अरे आंखों से चूम लेगा। इसलिए कि बीबियां नेके नेजा पे सरहाए शुहदा पे आंखों से ज़ियारत कर रही थी। ये कौन 18 बनी हाशिम? एक मरतबा बिलाल ने पूछा मौला कब तक रोइएगा? तो पूछने वाले तूने फैसला नहीं किया। अरे याकूब का एक यूसुफ जुदा हो गए थे, आंखों की बीनाई चली गई। अरे मेरे 18 यूसुफ करबला के मैदान में भूखे प्यासे शहीद कर दिए गए। अरबाब अब जरा दिल संभाल के बैठिएगा, तो मुसाइब होने जा रहे हैं। आपने एक शब के दूल्हा का नाम सुना होगा, जनाब कासिम। और रवायतें मुख्तलिफ हैं। जनाब कासिम कौन? यतीम हसन, बेवा परवा की निशानी। अरे वो मसनद आने वाली है कि जब लाशाए कासिम हुसैन अपनी अबा के दामन में बेटी की शक्ल में लेके आए, बीवियों मसनद बिछाओ। अरे दूल्हे के आने का अंदाज अलग होता है। उन्होंने बोला अरे ये तेरी कमाई, ये तेरा लाल, बशक्ले नौशा नहीं बल्कि बशक्ले गठकी ला के हुसैन ने रख दिया। सहने खैमा में है। बीवियों ने मातम शुरू किया। वाह कासिमा, वाह हुसैना। अरबाब अब आप किसकी ज़ियारत करेंगे? अब हमारी माँ बहनें कि जिनकी गोदियों में छोटे छोटे बच्चे हैं, या जो बच्चों पे छोड़ के आई है, खुदावंद आलम सबको बखैर आफियत अपने अपने घरों पर वापस पहुंचाए, गोदियों को आबाद रखे। अरे ये उसकी निशानी है जब सारे तबर्रुकात आ गए, सैयद सज्जाद गए, हाकिम शाम। अरे वो झूला भी वापस कर दे जिसकी जली हुई लकड़ियां हैं। पूछने वाले ने पूछा सैयद सज्जाद जले हुए झूले की लकड़ियों को लेके क्या करोगे? जुमला सुनिए। सैयद सज्जाद कहते हैं रात में मेरी माँ रुबाब जब सो जाती है, और आलम तसव्वुर में माँ का हाथ ऐसे हिलता है जैसे झूला झुला रही है। अरबाब अब शरीह दुलजना है, इमाम हुसैन की ज़ियारत के लिए आमादा हो जाइए। मालूम है इमाम हुसैन का वफादार घोड़ा कि जो नहीं देखना चाहता था कि सवार सवारी दोष रसूल, अरे उसकी आंखों के सामने जब रवायत बताती है कि घोड़ा हिला रहा है, अशरिया के चारों तरफ दौड़ रहा है, आगे से हो रहा है। हुसैन जगह हो गए, अपनी पेशानी को, अपने बालों को खून हुसैन से कर किया।
खाती हुई اے شام کی عورتوں، ارے جب شام گھرے زندان سے گزر ہو تو سکینہ کے قدر پہ کے چراغ جلا دینا۔ اے میری بیٹی سکینہ، چلو قافلہ مدینے کا رہا ہے، قبر سکینہ کو زلزلہ ہوا، اما خدا حافظ، جب مدینے پہنچنا تو جن کی قربت میں میرا سلام دینا۔ شہداء کی حفاظت کرا۔ ارباب اللہ، میں نے جیسا کبھی عرض کیا کہ بنی اسد کے بچوں کو بلایا تھا اور بلانے کے بعد کہا کہ دیکھو ایک بھوٹی خاک اٹھانا اور ہمارے لاشوں پر ڈالتے چلے جانا۔ ارباب اللہ کتنی آرزو تھی۔ فوج بھی جو بھیجیں گے نہ کن سے ڈریں گے، فوج بھی جو بھیجیں گے نہ کن سے ڈریں گے، فاطمہ کے لال کو اب دفن کریں گے۔ اے شیخ کی وسیع مجھے دفنا دیا جائے، شیخ کی وسیع مجھے دفنا دیا لاش کو میرے ہاتھ سے بھی ہٹ دیا جائے، لاش کو میرے ہاتھ سے ہی ڈھک دیا جائے، اب جان بھی جائے تو نہ ہم خوف کریں گے، ہم فاطمہ کے لال کو اب دفن کریں گے، اب جان بھی جائے تو نہ ہمارے درمیان کے لال کو اب دفن کریں گے، جلتے ہوئے خیموں کی مصیبت کی یہ آہ ہے، وہ منظر ہم لوگوں کی نگاہوں کے سامنے ہے کہ بنی اسد ہوئے خیموں کی مصیبت کی
سے لوڑے آئے جلتے ہوئے خیموں کی مصیبت کیے آئے بے گولو کفن آج سے لوڑے آئے باتوں کی جدائی میں تڑپتی ہوئی مائیں سیبانیوں کی آنکھ کو نہ بے آس کریں گے ہم فاطمہ کے لال کو اب دفن کریں گے آتی تھی ایک نشیب سے بی بی کی یہ صدا ذبح ہوا ہے تیرے ستم سے وہ ہے کہاں عباس قاسم علی اکبر ہے اب کہاں ماتمداران سید الشہداء چہلم کے دلی کربلا میں یسیروں کو لٹا ہوا کربلا سے وارد ہوا یا امیر اللہ انصاری جناب جابر رحمان حسین کے ساتھ بچپن سے کھیلا حسین کے ساتھ کھیلا کرتے تھے اور بعد میں جناب